پیش خدمت ہے طلسم زادی۔ نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے بٹن کو پریس کیجیے۔ شکریہ۔ رات کے تقریباً 12:15 بج رہے تھے جب کمپاؤنڈ میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ راؤ صاحب کی رہائش گاہ کے کمپاؤنڈ میں 3 کتے ہمیشہ کھلے رہتے تھے اور یہ کتے انتہائی خونخوار اور خوفناک تھے۔ ان کے غیر معمولی طور پر بھونکنے کی آواز سن کر راؤ صاحب کا ماتھا ٹھنکا اور وہ اپنا ریوالور لے کر خاموشی سے باہر نکل آئے۔ کتوں کی آوازیں شدت اختیار کر رہی تھیں اور وہ وقتاً ہی راؤ صاحب کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کتے کسی سے لڑ رہے ہوں۔ وہ اس انداز میں گرگرا رہے تھے اور بھونک رہے تھے۔ پھر اس وقت تک جب تک کہ راؤ صاحب کمپاؤنڈ میں پہنچے تو انہیں ایک کتے کی عجیب گراہٹ سنائی دی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ زخمی ہو کر چیخ رہا ہو۔ تب راؤ صاحب دوڑتے ہوئے کمپاؤنڈ کے سامنے پہنچ گئے، لیکن جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ قابل یقین اور ناقابل فراموش تھا۔ قندیل نے ایک کتے کو جبڑوں میں پکڑا ہوا تھا، دوسرا کتا اس کا لباس نوچ رہا تھا اور تیسرا کتا کچھ عجیب سے انداز میں زمین پر پڑا تھا۔ اس کے بدن میں جنبش نہیں ہو رہی تھی۔ جو کتا قندیل کے قدموں میں دبا ہوا تھا وہ جان بچانے کی شدید جدوجہد کر رہا تھا۔ قندیل نے اسے چھوڑ دیا اور اس کتے کی طرف پلٹی جو عقب سے اس پر حملہ کر رہا تھا، لیکن جو ہی وہ پلٹی اس کتے نے خوف زدہ ہو کر لمبی چھلانگ لگائی اور کمپاؤنڈ کی دیوار پھلانگ کر بھاگ گیا۔ باقی 2 کتوں کی کیفیت سے راؤ سکندر نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ مر چکے ہیں۔ راؤ صاحب کا بدن پسینہ پسینہ ہو گیا، وہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ ناقابل یقین اور ناقابل فہم منظر دیکھ رہے تھے۔ قندیل چند لمحات کھڑی رہی، پھر وہ دونوں زانوں بیٹھ گئی اور اس نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور فضا میں بلند کر دیے۔ اس کا چہرہ آسمان کی طرف تھا اور وہ چاند کو دیکھ رہی تھی۔ راؤ صاحب کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ قندیل کوئی عام سی لڑکی نہیں ہے، لیکن اس کی کہانی جس قدر انہیں معلوم تھی اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہمیشہ ہی کسی انہونی کے خدشے کا شکار رہے تھے اور اس وقت یہ سب کچھ سامنے آ رہا تھا۔ قندیل کچھ دیر اسی طرح بیٹھی رہی، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر واپس مڑی اور راؤ صاحب جلدی سے سامنے سے ہٹ کر چھپ گئے۔ قندیل اندر چلی گئی تو وہ کتوں کی لاشوں کے پاس آئے۔ انہیں قریب سے دیکھ کر ایک بار پھر وہ دہشت زدہ ہو گئے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کا دل پھٹ جائے گا۔ انہیں انتہائی خوفناک اور طاقتور کتوں کو اس طرح چیر پھاڑ کر رکھ دیا تھا کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کوئی عام سی لڑکی کا کام ہے۔ یہ کام کوئی خوفناک حد تک طاقتور بھیڑیا ہی کر سکتا تھا اور اگر یہ سب کچھ ان کے سامنے نہ ہوتا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تیسرا کتا جان بچا کر بھاگ گیا تھا، ورنہ اس کا حال بھی یہی ہوتا۔ اب یہ راز چھپنا مشکل تھا۔ میں خود کب تک ان الجھنوں کا شکار رہوں، نہ جانے اور کیا ہو جائے، انہوں نے سوچا اور پھر اندر واپس چل پڑے۔ حلق خشک ہو رہا تھا، سوچیں دیوانہ وار عملہ کر رہی تھیں، خود کو شدید تھکن کا شکار محسوس کر رہے تھے۔ اب تو ایک اور خاندان بھی قندیل سے وابستہ ہو گیا تھا، اسے دھوکے میں رکھنے کا جرم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سکوت کا خیال بھی تھا کہ کیا حال ہوگا، کوئی لالچ نہیں تھا، لیکن قندیل سے کوئی اور توقع نہیں تھی، بس اپنی محبت کا شکار تھے اور شاید قندیل کے سحر کا بھی اثر تھا۔ ساری رات وہ اپنے کمرے میں بیٹھے سوچتے رہے، پھر صبح ہو گئی۔ سکوت جہاں معمول کے مطابق جاگی تھی۔ پھر 2 بدحواس ملازمین نے کمپاؤنڈ میں پڑی کتوں کی لاشوں کی اطلاع دی اور انہوں نے نرم لہجے میں کہا، لاشیں پھینک دو انہیں۔ تیسرا کتا بھی غائب ہے جناب۔ جاؤ، مجھے معلوم ہے، انہوں نے سخت لہجے میں کہا اور ملازم حیران ہو کر باہر نکل گئے۔ راؤ صاحب غسل خانے کی طرف بڑھ گئے۔ دیر تک غسل کر کے وہ رات بھر کسی کسمکس میں اترتے رہے۔ باہر نکلے تو سکوت جہاں پریشان کھڑی تھی۔ سنیے، قندیل کہاں ہے؟ اتنی صبح کہاں چلی گئی؟ وہ آپ کو کچھ بتا کر گئی ہے؟ کیا مطلب؟ راؤ صاحب اچھل پڑے۔ وہ کوٹھی میں نہیں ہے، سکوت جہاں نے بتایا۔ راؤ صاحب پھٹی پھٹی آنکھوں سے سکوت جہاں کو دیکھتے رہے، پھر سنبھل کر بولے، کہاں جا سکتی ہے؟ اتنی صبح ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بتا کر اور بلا وجہ خاموش ہو کر چلی گئی۔ چند لمحات اسی طرح خاموش رہ کر کچھ سوچتے رہے، پھر بولے، تم نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے اس کو؟ تبھی تو پریشان ہوں، سکوت جہاں نے کہا۔
او بھائی، تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ جہاں وہاں سے واپس آ جائے گی، اب وہ بچی تو نہیں ہے، جہاں بھی گئی ہو گئی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر رات کو اس کی طبیعت کچھ خراب تھی، بہت اداس تھی، اور پھر وہاں تقریب میں جو کچھ ہوا تھا وہ غیر متوقع تھا۔ وہ ایسی نہیں ہے، ٹال بھی سکتی تھی، بہت مہذب ہے، وہ کبھی کسی سے تلخ بات نہیں کرتی۔ لیکن میں نے اس سے اس بارے میں پوچھا تھا تو کہنے لگی، امی میں اداس ہوں، نہ جانے کیوں میں اداس ہوں، ایک عجیب سی بات ہے، ایک عجیب سا ہول اٹھ رہا ہے میرے دل میں، جیسے مجھے کوئی یاد آ رہا ہو۔ وہ کون ہے، کہاں ہے، میں نہیں جانتی، لیکن کوئی ہے ضرور۔ یہ الفاظ کب کہے تھے اس نے؟ رات کو دروازہ کھول کر باہر آئی تھی، جب کرنل صاحب چلے گئے تھے۔ پریشان نہ ہو، واپس آ جائے گی، خواہ خواہ دوسروں کو بھی بدحواس نہ کر دینا۔ دوپہر ہوئی، پھر شام، اور آخر رات۔ اب تو سب ہی بھول گئے، راؤ سکندر کی قوت برداشت بھی جواب دے گئی، اور پھر وہ بہت سے لوگوں کو ادھر ادھر دوڑا کر خود بھی باہر نکل آئے۔ عجیب سی بات تھی کہ لڑکی کا معاملہ تھا۔ دوپہر ہوئی، پھر شام، اور آخر رات۔ اب تو سب ہی بھول گئے، راؤ سکندر کی قوت برداشت بھی جواب دے گئی، اور پھر وہ بہت سے لوگوں کو ادھر ادھر دوڑا کر بھی خود بھی باہر نکل آئے۔ عجیب سی بات یہ تھی کہ لڑکی کا معاملہ تھا، کسی سے کیا کہتے؟ ابھی الجھ رہے ہی تھے کہ ان لوگوں کی طرف بھی خیال گیا جن سے تلخ کلامی ہوئی تھی۔ بہت سے خدشات بھی دل میں آ رہے تھے۔ مجبور ہو کر کرنل فیروز خاں کے پاس چلے گئے۔ تم مجھے اب اطلاع دے رہے ہو؟ راؤ، اتنی غیرت ان کی تو ایسی کی تیسی۔ ابھی ان کے پاس چلتے ہیں، ابھی سب کو تھانے بلواتا ہوں، الٹا لٹکا کر ان کی کھال ادھیڑ دوں گا میں۔ نہیں کرنل، اس سے پہلے کہ ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے، ان لوگوں کی اتنی جرأت نہیں ہو سکتی، اور اگر ایسا ہوا ہے کرنل تو پھر اس کا جواب بہت برا ہوگا۔ میں بہت شریف آدمی ہوں، لیکن اس خاندان کو اپنی عزت بچانا مشکل ہو جائے گی۔ راؤ کی آواز میں پرانا راؤ سکندر بول پڑا تھا۔ غزال کو بھی یہ بے بات معلوم ہوئی، اور وہ کسی سے کچھ کہے بغیر ہی نکل پڑے۔ سخت ناراض تھا قندیل سے، اس نے غزال کے ساتھ بھی دوسروں جیسا سلوک کیا تھا، اسے اپنے کمرے سے نکال دیا تھا، اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک وہ اسے خود منانے نہیں آئے گی وہ اس کے پاس نہیں آئے گا۔ لیکن یہ سن کر وہ ڈر ہی گیا کہ قندیل غائب ہے۔ اسے ایک ہنستی مسکراتی لڑکی کسی مصیبت کا شکار ہو گئی، وہ تو ہر وقت مسکرانے والوں میں سے تھی، یہ اچانک اس کا مزاج کیسے بدل گیا؟ لیکن اب کوئی فیصلہ کرنا مشکل تھا، کہاں جائیں تلاش کرنے کو اس کو؟ کوئی جگہ بھی تو نہیں تھی۔ راؤ صاحب کے ہاں کچھ اقدار تھے۔ قندیل کی دوستیں بھی ایسی نہ تھی کہ وہ کسی کے گھر میں کسی حالت میں اس طرح رہ جائیں۔ رات گہری ہوتی گئی، نہ جانے وہ کہاں کہاں مارا مارا پھرتا رہا، اسے خود بھی اپنی حماقت کا احساس تھا۔ وہ سڑکوں پر تو نہیں پھر رہی ہوگی، لیکن کوئی بات تو ذہن میں آئے۔ اسے اچانک ہی احساس ہوا تھا کہ وہ قندیل کو پاگلوں کی طرح چاہتا ہے، اور اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسے یہ بھی احساس ہوا تھا کہ قندیل بیمار ہو گئی ہے، اور اس کی ان تمام باتوں میں ہوش مندی نہیں تھی، بلکہ سڑکوں پر رات کا گشت شروع ہو گیا تھا۔ کئی بار پولیس والوں نے گاڑی پر ٹارچ کی روشنی ڈالی تھی، وہ سڑکوں پر فراٹے بھرانے لگا، اور پھر اس وقت چاند نکل آیا جب وہ دل کی ویرانیوں کا شکار ہو کر ایک ویرانے میں نکل آیا تھا۔ چاروں طرف فوگ کا سناٹا پھیلا ہوا تھا، سامنے کھنڈرات پھیلے ہوئے تھے جن کا تعلق مغلیہ دور سے تھا۔ چاندنی میں سرخ پتھروں کے ڈھیر عجیب عجیب سی باتیں کر رہے تھے۔ وقتاً اسے ایک ہولناک قہقہ سنائی دیا، ایسا قہقہ جو مسامات کو ادھیڑ کر رکھ دے۔ بریکوں پر خود بخود دباؤ پڑا، اور کار کا انجن ایک جھٹکے سے بند ہو گیا، کیونکہ کلچ پر پاؤں نہیں پہنچا تھا۔ وہ متوحش نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس آواز میں ایسی کوئی خاص بات تھی جس سے خوف کے علاوہ کوئی احساس ابھرتا نظر آ رہا تھا، ایک ایسا احساس جس کا مفہوم فوراً سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ غزال کی حیران آنکھیں دور دور تک کا جائزہ لے رہی تھیں، اور وہ کشیدہ اعصاب کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اچانک اسے کسی گیدڑ کے رونے کی آواز سنائی دی، لیکن یہ گیدڑ کی آواز نہ تھی، کیونکہ آخر وہ کسی بھیڑیے کے بھونکنے کی آواز میں بدل گئی تھی۔ ساتھ ہی اس کی نگاہ ایک سرخ پتھر کی سل پر پڑی جس پر کوئی شے متحرک تھی۔ غزال سرزدہ ادھر دیکھتا رہا۔ ابتدا میں خوف کا احساس اس کے دل میں ابھرا،
پھر کسی غیر مرئی قوت کے زیر اثر اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے خرات کے قریب اسی جگہ لے گیا جہاں وہ متحرک شے نظر آئی تھی، اور پھر اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پتھریلی سیٹ پر کوئی لڑکی بیٹھی تھی۔ بصارت نے کچھ اور کشیدگی اختیار کی تو اس نے قندیل کو پہچان لیا۔ سب کچھ ناقابل یقین تھا، ناقابل فراموش تھا، آنکھیں دھوکہ کھا سکتی تھیں۔ بھلا اس بات کے کیا امکانات تھے کہ قندیل ان کھنڈرات میں بھٹک رہی ہو، اور اگر وہ کسی طور پر آ بھی گئی ہو تو وہ سیدھا ادھر ادھر آ گئی ہو۔ اس جگہ کا تصور ذہن کے کسی گوشے میں نہ تھا، بس یوں ہی ادھر رخ کیا ہوگا۔ تو ہمت کی بہت سی کہانیاں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ بعض اوقات کوئی تصور بھی اسی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس شکل میں نظر آنے والا وجود حقیقی نہیں ہوتا، لیکن وہ شکل قندیل کی ہی تھی۔ اس کے چہرے پر وحشت تھی اور وہ آنکھیں، اس کی آنکھیں سونے کی مانند سنہری اور چمکدار تھیں، اور ان میں کوئی پتلی نہیں نظر آ رہی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح دونوں ہاتھ سیل پر ٹیکے مار مار کر دھاڑ رہی تھی۔ غزال اپنے بدن کی خوفزدہ لرزشوں پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا، اعصاب چٹخار رہا تھا، اعصاب اپنے تناؤ پر تھے اور ان کو متوازن کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وحشت کہہ رہی تھی کہ فوراً یہاں سے گاڑی لے کر بھاگ جائے اور جان بچائے، لیکن دل کی آواز کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ اگر قندیل کی شکل میں بھی یہ ہے تو اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ قندیل کے نام پر اگر کوئی نقصان بھی پہنچا جائے تو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس شکل کو دیکھنے کے بعد کسی اور چیز پر سوچنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ دل کی آواز نے اعصاب کو سنبھالا اور وہ دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا، لیکن قندیل کی وحشت زدہ صورت دیکھ کر وہ اس بات کے لیے تیار تھا کہ اگر وہ اس پر حملہ کر دے تو غزال اپنے آپ کو بچا سکے۔ قندیل اسی طرح بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، پھر اس کے ہونٹ مسکراہٹ کے انداز میں کھینچے گئے اور اس کی آنکھیں حلقوں میں گردش کرنے لگیں، ساتھ ہی اس نے اپنے جسم کی پوزیشن بھی تبدیل کر لی تھی۔ یہ ہولناک منظر اگر کسی اور کے سامنے آتا تو شاید اس کا کلیجہ ہی پھٹ جاتا، لیکن غزال کو ان لمحات میں شدید احساس ہو گیا تھا کہ قندیل اس کے باوجود کی گہرائیوں میں کہیں ایک ایسی جگہ جا بیٹھی ہے جہاں سے اسے نکال لانا بہت مشکل اور ناممکن ہے، اور وہ ہر خطرے کو مول لینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اور پھر وہ قندیل کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے نہ جانے کس طرح اپنے حواس کو مجتمع کر کے اسے آواز دی، قندیل، قندیل! ایک بار پھر وہی جذباتی قہقہ لگا جسے پہلی بار سن کر غزال یہاں رکا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کھنڈرات کی ہر چٹان، ہر دیوار نے آواز اگلی ہو، اور غزال کے قدم ایک دم رک گئے۔ بہرحال وہ بھی انسان تھا اور اس پہ بھی سحر زدہ ماحول میں تنہا تھا، لیکن اس نے ہمت کا دامن نہ چھوڑا اور پھر اپنے آپ کو سنبھال کر 2 قدم آگے بڑھا۔ قندیل کے ہاتھ بہت خوبصورت تھے۔ قندیل کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ قندیل! اس بار اس کے لہجے میں ایک گھبراہٹ پیدا ہو گئی تھی، لیکن قندیل نے کوئی جواب نہ دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو قندیل؟ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel, and don't forget to press bell icon.